وہ کون صاحب ہو سکتے ہیں، وہ کون باپ ہو سکتے ہیں، وہ کون بھائی ہو سکتے ہیں، وہ کون بیٹے ہو سکتے ہیں جو 3 کروڑ روپیہ لے کر کے فاطمہ معصوم بچی کا خون رائگان کرنا چاہتے ہیں، خون ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کا مقدمہ ختم کروانا چاہتے ہیں؟ یہ کون صاحب ہو سکتے ہیں؟ اتنی بڑا جگر گردہ کس صاحب کا ہو سکتا ہے کہ جو صرف 3 کروڑ روپے کی لالچ میں آج، جبکہ بڑی بڑی گاڑی کی قیمتیں 6-7 کروڑ روپے ہو گئی ہے، آج 3 کروڑ روپے میں 120 گز کا مکان نہیں مل رہا، آج 3 کروڑ روپے میں کوئی زمین نہیں مل رہی، تو یہ کس کا جگر ہو سکتا ہے؟ یہ کس کا ذہن ہو سکتا ہے؟ یہ کس کی ہمت اور حوصلہ ہو سکتا ہے کہ 3 کروڑ روپے کے بدلے میں ہائی پروفائل قتل کیس کو ختم کروائے؟ آج کے اوپن سیکریٹ پروگرام میں آپ کی خوش آمدید کہتا ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں۔ بات یہ میں آپ سے کیسے کر رہا ہوں؟ کل رانی پور میں درگاہ غوثیہ کے سجادہ نشین سید سورج دستگیر شاہ کی سربراہی میں اجلاس ہوا۔ سید سورج دستگیر شاہ جن دنوں میں یہ واقعہ ہوا مدینہ شریف گئے ہوئے تھے۔ کل انہوں نے اپنے مریدین کو اور با اثر شخصیات کو، معتبر لوگوں کو اپنے پاس بلایا اور بتایا کہ ایس ایس پی روح القدس یہاں آئے تھے، انہوں نے تو اسد شاہ کی گرفتاری کی بات نہیں کی تھی، یہ اچانک کیوں گرفتار کیے گئے، اور ڈی این اے ٹیسٹ کے جو نتائج ہیں ان میں دیر کیوں کی جا رہی ہے۔ اسی دوران ایک مرید ہیں علی حسن ملا، وہ شروع ہو گئے اور ان کی یہ بات جو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں یہ پریس میں چھپی ہوئی بات کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، معتبر اخبارات میں چھپی ہوئی یہ بات کر رہا ہوں کہ علی حسن ملا نے کہا کہ ایک معتبر شخصیت، ایک بڑی شخصیت ایک بیچ میں آئی ہے اور وہ ہمیں کہہ رہی ہے کہ 3 کروڑ روپے دیں تو اسد شاہ بھی آزاد ہو جائے گا اور فاطمہ کا مقدمہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے سندھ، یہ ہے میرا سندھ، یہ ہے لطیف کا سندھ، یہ ہے سچل سرمست کا سندھ، یہ ہے کلندر لال شہباز کا سندھ، کہ جہاں پر ایک آدمی کھڑے ہو کر کے کہہ رہا ہے کہ 3 کروڑ روپے میں یہ مقدمہ ختم ہو سکتا ہے۔ اب پولیس کو چاہیے ان صاحب کو اپنے پاس بلائے اور ان سے پوچھے تو صحیح، کیونکہ یہ بیان اب جو ہے نا ان کا ذاتی نہیں رہا، یہ بیان اخبارات کی زینت بن چکا ہے۔ دوسری جانب پاکستان جسٹس اینڈ لیگل سوسائٹی کی جانب سے جن کے سربراہ ملک کے نامور سپریم کورٹ کے ججز خلجی عارف حسین اور جسٹس ناصر اسلم زاہد صاحب ہیں جو سندھ کے چیف جسٹس بھی رہے اور سپریم کورٹ کے جج بھی رہے، ان صاحبان نے اعلان کیا ہے کہ وہ مفت میں فاطمہ بچی کا مقدمہ لڑنے کو تیار ہیں، اور انہوں نے ایک لیگل ایڈ کمیٹی بنا لی ہے جو کہ فاطمہ کے والد اور والدہ سے مل کر کے ان کی قانونی مدد کرے گی۔ کل یہ بھی ہوا کہ رانی پور میں ایک لوگوں کا اجتماع ہوا، 40-50 کے قریب لوگ اس میں شریک تھے، جہاں پر یہ ایک اسد شاہ کی حمایت میں ایک پروگرام سمجھیں، ایک جرگہ سمجھیں، ایک مطلب یہ کہ کٹ سمجھیں، جو بھی سمجھیں، ایک لوگ جمع ہوئے ہیں اور انہوں نے وہاں پر یہ اس بات کا اعلان کیا کہ جو فیس بک پر لوگ بیٹھ کر کے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں ان کے خلاف انہوں نے باتیں کی اور حد کر دی اکرم بہن صاحب نے۔ اکرم بہن صاحب استاد ہے، شرم کی بات ہے کہ کس کس قسم کے استاد ہمیں تعلیم دے رہے ہیں ہمارے بچے۔ انہوں نے شوکت نوناری صاحب ہیں جو سندھ میں مسائل ہوتے ہیں، جو عوام کے مسائل ہوتے ہیں، جرنلسٹ ہیں اور ان پہ وہ اپنی بات کرتے ہیں اور اپنی ایک رائے ہموار کرتے ہیں، ان کو مغالطات بکی اور اتنی بڑی کہ جن کو ریپیٹ نہیں کیا جا سکتا، گو کہ لوگوں نے وہ ایز اٹ از فیس بک پر لگا دی ہے، لیکن میری ہمت نہیں ہے کہ جو مغالطات انہوں نے بکی ہیں ان کو آپ کے سامنے دہراؤں۔ لیکن یہ اچھی بات جو ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ امر امتیاز صاحب ہیں، ساحتی لائرز فورم ہے، ان کے سربراہ ہیں، انہوں نے کہا کہ پولیس نے یہ خود مقدمہ درج کیا ہے، اکرم بہن، علی حسن ملا، مرید سولنگی اور کچھ اور افراد کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے، جبکہ سپریم کورٹ کے وکیل شبیر شر صاحب نے کل کہا تھا کہ وہ آج کے دن کے لیے کہ وہ یہ مقدمہ لے کر کے جائیں گے ایف آئی اے کے پاس، ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل سکھر
افسر کے پاس آج لے کر کے جائیں گے۔ شبیر شر بہت بڑے اچھے نامور صحافی بھی رہے ہیں، میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، کراچی میں ہوتے تھے، کراچی پریس کلب کی گورننگ باڈی کے رکن بھی رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں کہ وہ جام ساکی اور دیگر لیڈروں کے ساتھ کئی برس تک جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کے دنوں میں جیل میں بھی رہے ہیں، اور جن لوگوں کو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ضمیر کے قیدی کا خطاب دیا تھا، شبیر شر ان میں شامل ہیں۔ شبیر شر نے کے کریڈٹ پر ایک بہت بڑی بات یہ بھی تھی کہ انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں ایک مقدمہ دائر کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سندھ میں دو قسم کے فیصلے ہوتے ہیں، ایک عدالتیں کرتی ہیں اور ایک وڈیرے رئیس، نواب، پیر، سید، اس طریقے کے جو لوگ ہوتے ہیں سماج میں باعزت حیثیت جن کی ہوتی ہے وہ فیصلے کرتے ہیں۔ تو سندھ کے لوگوں کو وڈیروں کی طرف جانا چاہیے یا عدالت کی طرف جانا چاہیے؟ تو اس پر سندھ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ سندھ میں جو بھی فیصلہ ہوگا، جرگہ ہوگا، جو بھی زمیندار، وڈیرا، رئیس، نواب کرے گا وہ غیر قانونی ہوگا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ایک ڈیڑھ برس تک سندھ میں جتنے بھی بڑے بڑے فیصلے ہوتے تھے، جن میں کئی خون ہو جاتے تھے، لوگوں کے قتل ہو جاتے تھے، ان کے فیصلے سندھ کے زمیندار حضرات یہاں سے بارڈر کراس کر کے بلوچستان میں جا کر کے کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ سندھ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کا فائل عدالت کی الماریوں میں دب گیا اور پھر سے فیصلے ہونے شروع ہو گئے۔ تو انہوں نے بھی اعلان کیا تھا کہ وہ آج یہ جس صاحب نے اتنی بڑی گالیاں دی ہیں اکرم بہر کے خلاف سائبر کرائم میں جائے گا۔ ابھی یہ ایک بات سمجھ سے بالا تر ہے جس کا تذکرہ بہت ضروری ہے۔ ڈی آئی جی جسکانی صاحب، ایس ایس پی خسرو صاحب، دونوں کی پوزیشن واضح ہے، اس وقت تک غیر جانبدارانہ تحقیقات کی طرف جا رہے ہیں، کیس کو منطقی انجام کی طرف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن کل ہی ہنگورجا تھانے کے ایس ایچ او عبد الجبار میمن وہ اپنی حد کراس کر کے خان واہن میں جاتے ہیں۔ خان واہن جس کے مضافات میں فاطمہ کا گھر ہے، وہ وہاں گھر پہ پہنچتے ہیں خانگی لباس میں، خانگی گاڑی میں، اور فاطمہ کے والد ندیم علی کو اغوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگوں کی مزاحمت پر وہ انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگوں نے فاطمہ کے باپ کو گرفتار ہونے نہیں دیا، اغوا ہونے نہیں دیا۔ ان کے پاس نہ تو کوئی وارنٹ ہے، نہ ہی سرکاری ڈریس میں آئے ہیں، اور بعد میں وہی بندہ فاطمہ کی ماں سے ایک ویڈیو بیان جاری کرواتا ہے۔ وہ تو بیچارے غریب ہیں، ان کو جو کچھ کہا جائے گا وہ کہیں گے۔ فاطمہ کی ماں نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ مقدمہ پولیس کو داخل کرنا چاہیے تھا، ریاست کو داخل کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ریاست بھی ماں جیسی ہوتی ہے۔ ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم سے تو یہ مقدمے سے دستبردار بھی ہمیں کروا سکتے۔ تو یہ جو میں آپ کے ساتھ باتیں، جتنی بھی باتیں کی ہیں، وہ سب کی سب چھپی ہوئی باتیں ہیں، ریکارڈ کا حصہ ہے۔ ان میں کوئی بھی ایسی بات میں نے اپنی طرف سے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی ہے۔ اور ہاں، یہ ایک افسوسناک واقعہ چند گھنٹے قبل کراچی میں صفورہ کے علاقے میں پیش آیا ہے، وہ ہے سید شفقت علی شاہ جیلانی پر حملہ۔ انہیں گولی لگی ہے، وہ ہاسپٹلائزڈ ہیں۔ وہ فاطمہ کیس کے جو ابھی تک مرکزی ملزم ہیں سید اسد شاہ جیلانی، ان کے کزن ہیں۔ انہوں نے اسد شاہ کے خلاف ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا اور فاطمہ کے گھر بھی گئے تھے، لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا تھا۔ یہ مقدمہ اب کس طرف جا رہا ہے؟ کہیں انصاف مل بھی پائے گا کہ نہیں؟ کل مزید حویلی کے 4 افراد کے ڈی این اے ٹیسٹ لیے گئے ہیں۔ ڈی این اے رپورٹ آنے میں دیر کیوں ہو رہی ہے؟ اور کیا یہ جو الزام لگایا ہے علی حسن ملاح نے کہ ایک بندہ بیچ میں آ گیا ہے جو 3 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، کیا یہ سچ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جاننا عوام کا حق بنتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جاوید جسکانی صاحب، روحل خسرو صاحب عوام کو حقیقتوں سے ضرور آشنا کریں گے۔ آج کے اپیل ٹی وی کے اوپن سیکرٹ پروگرام سے اپنے بھائی، اپنے دوست شیر محمد خواوڑ کو اجازت دیں۔ ہمارے پروگرام اگر آپ پسند آ رہے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے نشان کو ٹچ کریں۔ خدا حافظ۔